اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس سے قبل بھی میں نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے 2 ولاگ کیے ہیں اور پوری طرح سے ہماری جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے یا ٹریفک پولیس ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے اور کوشش کی ہے جو شہری مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ بالا حکام تک پہنچائے جائیں۔ اور اب چونکہ عید قریب ہے اور ٹریفک کے مسائل جو ہیں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ایک تو رات کو جو جو دن میں یا رات میں جو ڈمپرز شہر میں جو گھوم رہے ہیں یا جن کو اجازت دی جاتی ہے اس کی جانب سے شہریوں میں کافی خوف ہے، کیونکہ آئے دن ڈمپروں کے نیچے نوجوانوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ تو پچھلے دنوں بھی گلستان جوہر میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں 4 لوگ کچل دیے گئے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شام میں جو خلاف قانون بڑی گاڑیاں ویگنیں اور بڑی بسز جو ہیں وہ گزرتی ہیں، ان سے بھی کافی خوف نظر آتا ہے شہریوں میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شہری جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بڑی خلل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے اور ہماری سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو انٹرسٹی بس کے اڈے ہیں ان کو تمام اڈوں کو باہر نکال دیا جائے، اور پھر یہ اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ اور پھر شرجیل انعام میمن صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی کہ اب کسی بھی صورت جو ہے شہر میں انٹرسٹی بس اڈے نہیں چلنے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں کو سوراب گوٹ پر ایک بس اڈا بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایس او پیز بھی بتائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خلاف قانون جو ہے ٹرانسپورٹ پوری طرح سے کراچی میں جاری ہے اور تقریباً 1 درجن سے زائد بس اڈے اس وقت انٹرسٹی بس اڈے کراچی شہر میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں ذکر کروں گا خاص طور پر ایک تو لیاقت آباد میں بھی ایک ویگنوں کا اڈا ہے جہاں تقریباً روزانہ 200-250 ویگنیں سندھ کے مختلف علاقوں سے یہاں سے روانہ ہوتی ہیں، اور بالکل مین شہر میں ان ویگنوں کی وجہ سے ٹریفک جو ہے عموماً بلاک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لیاقت آباد سے لے کر سوراب گڑھ تک جو ہے یہ ویگنیں جو ہیں پرابلم پیدا کرتی ہیں، ٹریفک میں خلل پیدا کرتی ہیں، عموماً ٹریفک جام رہتا ہے ان کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویگنیں ہیں ان میں جو گیس سلنڈر لگائے گئے ہیں جو خلاف قانون ہے، اور گیس سلنڈر جو ہے وہ کسی بھی ایک گاڑی کا گیس سلنڈر یہ سمجھے کہ چلتا پھرتا میزائل ہوتا ہے۔ اور گزشتہ دنوں شاہ فیصل کے علاقے میں ایک پولیس وین میں جو تھا سلنڈر پھٹ گیا تھا جس سے 1 درجن سے زائد بچے شدید زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ جو 200-250 ویگنیں چلتی ہیں تو یہ کراچی شہر میں چلتے پھرتے 200-250 میزائل ہیں جو ہر وقت کراچی کی شاہراہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گیس سلنڈر استعمال ہوتے ہیں اس کی ایک دکان بھی کھولی گئی ہے لیاقت آباد میں، اور اس دکان پر جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں گیس سلنڈر موجود ہوتے ہیں۔ تو انتہائی خطرناک ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹی بس اڈوں کے علاوہ ایک تو میں نے آپ ذکر کیا تھا بنارس کے حوالے سے ایک بہت بدنام زمانہ بس اڈا ہے، اس کی میں آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاؤں کہ نیلم کالونی سے میں اڈا قائم ہے اور نیلم کالونی سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔ ہب چوکی پر ایک اڈا قائم ہے، ہب چوکی کی گاڑیاں بھی انہی روٹ سے ہوتی ہوئی سوراب گوڑھ جاتی ہیں، یعنی اسی لیاقت آباد سے ہوتی عائشہ منزل اور پھر نصیر آباد، اور اس کے بعد یہ تمام روٹ استعمال ہوتا ہے جس سے ٹریفک جام رہتا ہے۔ اور اسی روٹ پر وہ جو رات کو جو گاڑیاں چلتی ہیں جو ساز و سامان لے کر وہ بھی رات کی تاریکی میں یہیں سے جاتی ہیں، تو تمام گاڑیاں جمع ہونے کے بعد جو ہے روٹ ہمیشہ جو روڈز ہیں وہ بند نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2 روٹس کی میں نے آپ کو بتایا، ان 2 روٹس پر ایک ڈی ایس پی صاحب نئے ڈی ایس پی آئے تھے، انہوں نے چارج دیا تھا اور انہوں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بس کا چلان کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو لیاقت آباد کا ویگنوں کا اڈا ہے یہاں بھی انہوں نے تھوڑی بہت ان کو متنبہ کیا تھا، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ لیکن ایس ایس پی سینٹرل کے جو ریڈر ہیں مبینہ طور پر بدر جن کا نام بتایا جاتا ہے
کہ وہ تمام نیلم کالونی ہب چوکی سے آنے والی بسوں کے متعلق انہوں نے تمام پولیس اہلکاروں کو، افسران کو متنبہ کیا ہے کہ ان کو نہ روکا جائے اور ان کو جو ہے تنگ بھی نہ کیا جائے۔ تو اب یہ بسیں آتی ہیں اور آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، یہاں سے سواری اٹھاتی ہیں، پھر جو ہے ٹریفک میں جو بری طرح سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو بدر صاحب کی سرپرستی میں یہ نیلم کالونی اور ہب چوکی سے گاڑیاں آتی ہیں اور یہاں سے گزرتی ہیں، اور پھر یہ جو ویگن اڈا ہے لیاقت آباد کا، وہ بھی انہی کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ایک ڈی ایس پی صاحب آئے تھے، انہوں نے کارروائی کی تھی، ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، لیکن کارروائی ہو نہیں سکی، اس لیے کہ بدر صاحب کا ان کو ٹیلی فون آیا مبینہ طور پر، اور بدر صاحب کے ٹیلی فون کے بعد جو تھا اس گاڑی کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور لیاقت آباد میں اس خلاف قانون جہاں تقریباً 200-250 میزائل 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، ان کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو ان تمام صورتحال میں جو ہے، ایک تو ڈی آئی جی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے، پیر محمد شاہ صاحب سے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر چارج لیا ہے ڈی آئی جی ٹریفک کی حیثیت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی صاحب کو بھی ہم علم میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریڈر ہیں بدر، غالباً اس کی جو مبینہ طور پر کرپشن ہے، اس کے حوالے سے آپ کے علم میں نہیں ہوگا، تو اس کو بھی درست کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خلاف قانون انٹر بس سٹی جو اڈے قائم ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور یہ جو چلتے پھرتے میزائل ہیں عموماً جو شہریوں کے لیے موت کا باعث بنتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اچھا، اس تمام عمل میں افسوسناک عمل یہ ہے کہ صوبائی وزیر بھی خاموش نظر آتے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے اس کے افسران بھی خاموش نظر آتے ہیں، اگرچہ تمام ان خلاف قانون جو کام ہو رہے ہیں ان کا تمام علم جو ہے وہ ہمارے ٹرانسپورٹ کے افسران کو بھی پتہ ہے اور ہماری وزارت کو بھی پتہ ہے، لیکن خاموشی افسوسناک ہے۔ اب عید کا سیزن ہے، تو عید میں کے موقع پر بھی ڈبل اور ٹرپل کرائے وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو محکمہ ٹرانسپورٹ کوئی کارروائی کرنے کے لیے میدان میں نظر آتی ہے، اور نہ ہی صوبائی وزیر، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبائی وزیر ان دنوں میں نکلتے، چھاپے مارتے، اور یہ جو بس اڈے تھے ان کو بھی ختم کرتے، اور یہ جو کرائے وصول کیے جا رہے ہیں کئی کئی گنا زیادہ، ان کی بھی تحقیقات کی جاتی ہے، لیکن اس قسم کا کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، اور شہری جو ہیں وہ جو کے توں پریشان ہیں۔ اب میں تو سیکرٹری جو ٹرانسپورٹ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، صوبائی وزیر بلدیات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور لوگ آپ کے خلاف احتجاج کریں، تو لوگوں کے ان مسائل پر آپ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ جو شٹل کے نام پر جو گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ شٹل والے بھی یہاں سے سواری اٹھا کر سیدھے ان کے اس مقام پر پہنچاتے ہیں، یہ شٹل سروس نہیں ہے۔ شٹل کے جو ٹوکن ہیں وہ بس اڈے کے مالکان ہیں، انتظامیہ ہیں، انہوں نے ایشو کیے ہیں، اور پھر اس بس اڈے پر بھی اگرچہ ٹریفک اتنا نہیں ہے، لیکن 5 لاکھ روپے مبینہ طور پر یہاں سے بھتہ ملتا ہے بس کی انتظامیہ کو، بس ٹرمینل انتظامیہ کو، اور پھر وہ مختلف لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو یہ صورتحال ہے کراچی کی، جو ٹرانسپورٹ کی صورتحال ہے، جو ٹریفک کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اگر ہماری حکومت، وزراء، محکمہ ٹرانسپورٹ خصوصی توجہ دے تو حل ہو سکتا ہے، اور اس سے شہری جو ہیں اس مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کراچی کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے، لہٰذا کراچی کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کراچی کی خوشحالی بہت ضروری ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔